اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا میرا ٹاپک ہے بہترین بیوی۔ ہر مسلمان عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور معزز خواتین میں شامل ہو جائے۔ اس تمنا کی تکمیل کا کیا طریقہ ہے اور بہترین عورتوں کی صفات کیا ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی سعادت مندی اور دائمی خوش بختی تلاش کرنے والی ہر عورت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہر وہ عورت جو دنیاوی زندگی کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ لوٹنا چاہتی ہے، جو سالیہ سال سے دکھوں اور غموں کا شکار ہے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی تلاش میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کے لیے بھلائی کا راستہ ہے۔ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گی، یا یہ کہہ لو کہ میں آپ کو بہترین بیوی بننے کی چند ٹپس بتاؤں گی۔ پہلی تو یہ کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کو یہ احساس دلا دے کہ وہ اس کے نزدیک بہت عظیم ہے اور اسے اپنے خاوند کی اس طرح ضرورت ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے اسے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کے حقوق کی پاسداری کرے، یعنی اپنے خاوند کے سب حقوق مانے، اپنے خاوند کے حقوق پورا کرے۔ بہترین عورت بخوبی جانتی ہے کہ اس کے خاوند سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ غلطیوں سے معصوم نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے اپنے خاوند کو سنبھال لیتی ہے اور اپنے گھر میں پیدا ہونے والی مشکلات کا حل نکال لیتی ہے۔ ٹپس نمبر 4، اچھی بیوی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے ہونے والی غلطی کی اصلاح کے لیے مناسب وقت اور مؤثر طریقہ اپناتی ہے۔ ٹپس نمبر 5، بہترین بیوی کشادہ دل ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے خاوند کی بے شمار خامیوں اور عیوب کو نظر انداز کر دیتی ہے جب تک معاملے کی نوعیت شدید ناگواری یا پریشانی تک نہ پہنچ جائے۔ بہترین عورت اپنے خاوند کی پسندیدہ امور پورے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ اسے ناپسند بھی ہوں، مگر وہ خاوند سے اپنے پیار کے اظہار کے لیے اس کے سارے احکام پورے کرتی ہے، سوائے کسی غیر شرعی مطالبے کے۔ اچھی بیوی کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر لڑائی اور اختلاف کے بعد اپنا محاسبہ کرتی ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتی ہے کہ میرے خاوند نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی اور میں نے کیا کوتاہی کی تھی کہ معاملہ اس قدر بگڑ گیا۔ اس طرح وہ کسی دوسرے کے بتانے سے پہلے ہی اپنے عیوب اور غلطیوں کی کھوج لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس خود احتسابی کے بعد وہ پھر اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، کیا اس وقت خاوند سے تکرار کرنے کے بجائے خاموش رہنا مناسب نہیں تھا؟ کیا اس سے ٹھنڈے لہجے میں بات کرنا زیادہ موزوں نہیں تھا؟ اس اسلوب کے ساتھ بہترین بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یوں پیش آتی ہے گویا وہ کسی حالت میں بھی اس سے اگنور نہیں کرتا۔ مسلمان عورت کا اپنے خاوند پر یہی حق ہے کہ وہ اسے بددیانت نہ سمجھے اور اس کی خامیوں اور لغزشوں کو کی ٹو میں نہ رہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے خاوند کا بیوی پر کیا حق ہے؟
تو خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ عفت و عصمت کی حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ جناب تمیم بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کسی کام سے آئے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں موجود نہ پایا تو واپس چلے گئے۔ دوبارہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی موجود نہ تھے، لہٰذا واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح انہوں نے 2 یا 3 چکر لگائے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا تو تم میرے گھر کیوں نہیں گئے؟ یعنی تم اپنی ضرورت کی چیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طلب کر لیتے۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیں عورتوں کے پاس ان کے خاوندوں کی اجازت کے بغیر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ مبارک عہد کی بات ہے یہ، جب مرد حضرات غیر عورتوں کے پاس ان کے خاوندوں کی عدم موجودگی میں جانے سے حیا کرتے تھے۔ عہد جو دور حاضر میں حالات ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اسلام آپ کو خاوند کی غیر موجودگی میں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جب تک آپ کا خاوند آپ کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہ دے، گھر سے ہرگز نہ نکلے، کیونکہ بہترین بیوی ہر وقت یہ خیال رکھتی ہے کہ جس قدر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اس کا خاوند اس کا ادب احترام کرے گا۔ آج اجنبی مرد دوسروں کے گھروں میں خاوندوں کی غیر موجودگی میں بڑی رغبت سے جاتے ہیں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے دلوں سے حیا اور اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا میری اسلامی بہنوں، آپ اسلام کی بہترین عورت، بہترین بیوی بن جائیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے حق کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح اس کی موجودگی میں کرتی ہیں۔ اس کا مال غلط طریقے سے استعمال نہ کرے جس کا اس نے آپ کو امین بنایا ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں، ورنہ آپ کو حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری بہو بیٹیوں کو نیک اور صالحہ بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔